ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 411 سے پڑھیں گے اور سورہ صاد کی آیت نمبر جہاں 40 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 12 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے جناب ایوب کا، ان کا تذکرہ اور ان کی سیرت پاک کو پڑھو، یاد کرو۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور یہ درخواست کی انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے چھو لیا ہے شیطان نے بنصب وعذاب، بڑی تکلیف اور بڑی مصیبت، عذاب تکلیف براد۔ ارکض برجلک کا فرمان ہے تو مار اپنے پاؤں کو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ہے غسل کرنے کی جگہ، ٹھنڈا ہے، وشراب اور پینے والا ہے، یہ مشروب نکلا ہے، اس کو پیو اور وہاں غسل کرو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے ان کو عطا کر دیا ان کے گھر والے اور اتنے اور ان کے ساتھ، رحمتً مِنَّا، یہ ہماری طرف سے پیار اور رحمت تھی، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور آپ پکڑیں اپنے ہاتھ سے ایک بٹھی، تنکوں کی مراد جھاڑو ہے، فَاضْرِب بِهِ، بس اس کو مار دیں، وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ قسم کو نہ توڑیں، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ارشاد ہوتا ہے ہم نے پایا اس کو صبر گزار، صبر کرنے والا، نعم العبد، بہترین آدمی ہے، انہ اواب، بے شک وہ ہماری طرف انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا، جھکنے والا،
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یاد کرو ہمارے بندے جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کا بیٹا جناب اسحاق، اسحاق کا بیٹا جناب یعقوب، ان تمام لوگوں کا ذکر کریں۔ اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے یعنی قوت والے بھی تھے اور نور بصیرت دیکھنے والے بھی تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا اس آخری گھر کی نصیحت کے ساتھ، یعنی آخری گھر کو لینا اور کامیاب ہونا ہے۔ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے ہاں بہترین لوگوں میں اور چنیدہ لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اس طرح یاد کرو جناب اسماعیل کو، جناب یسع کو اور ذا الکفل کو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سارے ہی اچھے اور بہترین لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یقیناً متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ اور مقام ہوگا، لوٹ کر جانے کی جگہ۔ جنات عدن، وہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے۔ مفتحۃ لہم الابواب، جن کے گیٹ اور دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا، اس میں ٹیک لگانے والے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ڈیمانڈ کرتے ہوں گے اس میں بہت سارے پھلوں کا اور مشروبات کا۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نظریں جھکانے والی بیویاں، اطراب ہم عمر جوان خواتین بیویاں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ کچھ ہے جو تم یوم حساب کے لیے وعدہ دیے جا رہے ہو۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یقیناً یہ بے شک یہ ہماری طرف سے رزق ہے جس کے لیے ختم ہونا یا ناپید ہونا نہیں ہے، ہمیشہ یہ رہے گا اور آپ کو میسر آتا رہے گا اور آپ خلود والی زندگی وہاں انشاءاللہ گزاریں گے۔ حضرات، سورہ صاد کے حوالے سے ہم بعض انبیاء کرام کے نام اور ان کی حسن کارکردگی اور سیرت پاک کو پڑھ رہے ہیں قرآن کی زبان، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ تھا، میرا رسول تھا، یہ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، بندگی کرنے والے تھے۔ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہمارے بہترین آدمی، نعم العبد، بہترین آدمی۔ رسول پاک بھی اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من یہ ساری باتیں عبد کے ساتھ ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ وہ سارے دلائل شرعیہ ہیں کہ جو انبیاء اور رسول ہیں سارے انسان، سارے مرد رہے ہیں، ان میں کوئی جن، فرشتہ اور عورت نبی نہیں۔ یہ بڑی ساری بات ہے، یاد رکھی جا سکتی ہے اگر رکھنا ہو۔ آج کے سبق میں جناب ایوب علیہ السلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا اور رسول پاک کو خطاب کیا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، یہاں بھی فرمایا ہمارا بندہ ہے ایوب صاحب، ان کی بات یاد کرو۔ کیا یاد کریں جی؟ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کی درخواست کی، اپنے اللہ کو پکارا۔ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، بے شک مجھے شیطان نے چھو لیا ہے۔ بالنصب کا معنی تھکاوٹ، عذاب کا معنی تکلیف، عذابوں و تکلیفوں کے ساتھ۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، انبیاء اور صالحین نے جب کبھی بات کی ہے جو جس میں کوئی خرابی کی بات ہو، تکلیف کی بات ہو، بیماری کی بات ہو، تو انہوں نے شیطان یا اپنی ذات کی طرف منسوخ کیا ہے اللہ کی طرف۔ حالانکہ سارا اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت، اس کے پروگرام کے مطابق تکلیف ہے تب بھی، بیماری ہے تب بھی، شفا ہے تب بھی۔ جس طرح ہمارے پاس خوبصورت دلیل ہے، جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے فرمایا تھا یطعمنی ربی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، بیمار میں ہوتا ہوں شفا ہو جاتا، کھلاتا پلاتا تو بیمار میں ہوتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ سموسے ایک کھانا تھا دو کھا لیے، روٹی ایک کھانی تھی دو کھا لی، پہلے جامن کھایا، پھر سموسا کھایا، پھر مینگو کھایا، پھر لسی پی لی، پھر ہزا ہو گیا، پھر ڈاکٹر صاحب کو چلے گئے۔ یہ ساری خرابیاں اب خود کرتا ہے کہ سون لگے راج کے روٹی کھا کے دو سوڈا پی لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔
یہ ساری یہ بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، بد پرہیزیاں انسان کرتا ہے تو بعد میں کہتا ہے یار تقریر جمع لحاظی حاجیرہ فوت ہونا جو ہو گیا اللہ کا یہ نہیں پتہ حاجیری خرابی کی کر رہے ٹکیاں کنیاں کھا دیا تھا، مینگو کتنے کھائے تھے، جامن کتنے کھائے تھے. تو یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دے آدمی سنبھل کے ساتھ پرہیز کے ساتھ مناسب طریقہ رکھے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے. ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مسن یا شیطان، جب جناب یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جناب خضر کی ملاقات کے لیے، تو وہاں جب بھولے تو پوچھا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کروایا؟ تو یوشع بن نون نے جواب دیا تھا کہ وما انسانی الا الشیطان، مجھے شیطان نے بلا دیا. تو یہ طریقہ رہا ہے کہ ایسی بات اگر ہو تو اس کو اپنی ذات کی طرف یا شیطان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے، دکھ آیا ہے، یہ پہنچا ہے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اچھا ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تکلیف بیماری آئی ہے تو ارحم الراحمین میری حال پر رحم فرما. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ارکل برجلک، بیٹھے ہوئے ہو، بیمار ہو، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، دوڑ بھاگ نہیں سکتے، لہذا اپنا پاؤں زمین پہ، اپنی ایڑی پاؤں زمین پہ مارو. ہاذا مغتسل، چشمہ جاری ہوگا. فرمایا یہ چشمہ ہے مغتسل ہے. مغتسل کا معنی یہ غسل کرنے کی جگہ ہم نے بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ اس چشمے سے آپ غسل فرمائیں تو ظاہری بیماری ختم ہو جائے گی. آگے کیا ہے باردوں و شراب، یہ مشروب ہے ٹھنڈا، پانی ٹھنڈا پیو، اندر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، غسل کرو باہر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. یہ چشمہ اللہ نے جاری کیا. جس طرح جناب مریم نے دعا کی تھی کہ اللہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ولادت ہو رہی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہاں بھی تبصرہ اور تذکرہ یہ ہے کہ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور دعا اور آواز جو آئی سسٹم ادھر آوازیں نہیں سے آ رہی ہیں. آپ ایسے کریں، فکر نہ کریں، چشمہ جاری ہو گیا ہے، یہ جو تن ہے اس کو ہلاؤ، یہ پکے گا، ہرا ہوگا، کھجوریں لگیں گی، ڈش بنے گی، کھاؤ پیو موج کرو. یہ سارا قرآن کے ذریعے اللہ نے ایک نقشہ پیش کیا، اللہ کر سکتے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، مشروب ٹھیک ہو گیا، جو اولادیں بری تھیں، فوت ہوئی تھی، بیویاں چھوڑ کے چلی گئی تھیں. فرمایا جو مال و دولت اور ہم نے اولادیں جو ان کی فوت کی تھی ہم نے زندہ کر کے اتنے اور دے دیے. اب اس پہ اگر کوئی ٹکرے مارے جی اچھا کہ بچے کس طرح ہو گئے، آٹومیٹکلی پیدا ہو گئے، تو کھول دو. اللہ نے جب فرمایا تو ایمان لے ہو، اس میں کون سی دقت والی بات ہے؟ ہماری پریشانی یہی ہے کہ ہم اپنی عقل پر قیاس کرتے ہیں. اچھا جی نوجوان بچہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہڈیوں سے بندہ وجود کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی عقل سمجھ پہ قیاس کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. اللہ چٹکی میں تم سب کو ختم کرے، تمہاری جگہ نئی نسلیں، نئی قومیں، نئے انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اللہ فرمایا کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی شے آڑے نہیں آتی. اس لیے ان اللہ فعال لما یرید، یہ آیت ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ دلائل ہیں سارے. اللہ غالب ہے، اللہ کر سکتا ہے جو چاہے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُولَ كُن، اللہ کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اس میں پریشانی کون سی بات؟ پریشانی صرف یہ ہے ہم اللہ کے معاملات کو اپنی عقل کے پیمانے میں قیاس کرتے ہیں تو پھر معاملہ دربر ہو جاتا ہے، پھر بہت خراب ہو جاتا ہے کام سا. ارشاد ہوتا ہے ہم نے اہلہ، اس کے جو اہل ہم نے فوت کیے تھے گھر کے افراد وہ بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنے اور ہم نے دے دی. ایمان لے آؤ، اللہ نے پیدا کر کے تو فرمایا تھا وہ تیری اولاد ہے. یہ ویسے ہی جس طرح حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ قادر ہے. یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے رحمت منا، یہ پیار تھا، شفقت تھی ہم نے جناب ایوب کے ساتھ جو کیا. وذکریٰ لأولی الالباب، داناؤں کے لیے نصیحت موجود ہے. اللہ کرنا چاہے تو ایسے کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مٹی کا جو ماڈل بناتے ہو پھر اس کے تنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کے ماڈل میں پھونک مارو وہ پرندہ بنا کے اڑا کے دکھانا میرا کام، ایسے کر سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پریکٹیکلی ورکشاپ کیسے تھی، مردے زندہ کس طرح ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اولم تو میں تمہیں یقین و ایمان نہیں، کہنے لگے بلا یقین ایمان تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا فرما خود اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے پکڑو ان کو مانوس کرو۔ پھر کچھ وقت کے بعد جب وہ آپ کو پہچان لیں، آپ کی آوازیں بولیاں پہچان جائیں آپ، پھر ان کو پکڑو، ذبح کرو، مکس اپ کرو، ان کا بال، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت سب کو مکس کر کے 4 جگہوں پہ الگ الگ رکھ کے ایک کو آواز دو۔ میری قدرت کاملہ کا اور میرا خالق ہونے کا معیار آپ دیکھ لیں گے، ایک لمحے کے اندر تمام وہ اجزاء کی میں ہڈیاں پر جو مکس اپ ہیں جڑ کے زندہ ہو گئے، بنا کے اڑا کے دکھا دو، کہاں گا یہ ہے واللہ غالب امرہ ولکن اکثر الناس، اللہ نے کر کے دکھایا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی کہانی نہیں ہم کو پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات پر غور فرمائیں۔ اسی لیے فرمایا عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، ادھر بندہ بیکل ہے تو اس کو کیا کریں گے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں نے روزہ افطاری کی 6 سموسے کھائے، سبحان اللہ، میں گپ نہیں مار رہا، میں شکر کر بچ گیا۔ روزہ کھول کے 6 سموسے بندہ کھائے کہ اللہ کی مہربانی ہے نا، بندہ زندہ رہ جائے، شرم کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے حادثات واقعات کر کے پھر سارا نظام اللہ کے سپرد کر دیتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ سموسہ بھی بڑھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے بخل بیدک غصا فاضربی، اس میں ایک بات ہے، جناب رحمت بی بی آپ کی زوجہ محترمہ مزدوری کرتی تھی اور وہ کمائی کر کے جناب ایوب کو کھلاتی پلاتی تھی، لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر سے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی آج بی بی آئے گی تو میں اس کو 100 درے مارنے، 100 کوڑے مارنے۔ یہ اس کا اللہ نے جواب دیا تھا، مفسر نے لکھا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایک جھاڑو پکڑیں جس کے اندر 100 تنکے ہوں، ایک جھاڑو مار دیں، آپ کی قسم نہ توڑیں تو اس کو بھی ذرا تکلیف نہ ہو۔ جب بی بی نے ساتھ دیا آپ کا، آپ ایسے نہ کریں، قرآن بنا کے اللہ نے بناوا وہ خود بیادک غصا کا معنی جھاڑو جس کے اندر وہ تنکے ہوں، ایک جھاڑو لگو، فضرب بھی اس کے ساتھ مار لیں آپ، ولا تحنث، قسم اپنی نہ توڑیں کہ وہ 100 کوڑے نہیں مارے گئے تو قسم ٹوٹے، نہ قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ایک جھاڑو مارنے سے بیبی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ نے گارنٹی دی، ہم نے جناب ایوب کو دیکھا صبر گزار آدمی تھا، یہ سند میرے اللہ نے دی ہے۔ نعم العبد، فرمایا بہترین آدمی تھا، انہ، اور 3 گارنٹیاں اللہ نے دی اور بشارتیں سنائی۔ ایک تو بہترین صبر کرنے والا ہے، بہترین آدمی ہے، اور جب کبھی تکلیف مصیبت آئی تو ہمارا دامن اس نے نہیں چھوڑا، اواب ہے، ہمارے ساتھ ہی اپنے تعلق جوڑنے والا ہے، دائیں بائیں نہیں۔ غمی آ جائے، خوشی آ جائے، اندھیری آ جائے، مصیبت آ جائے، بھوک آ جائے، اللہ کا شکر اظہار کرنا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سمجھ دیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں، اب اندازہ فرمائیں ابراہیم جناب دادا ہیں، اسحاق ان کے صاحبزادے ہیں، یعقوب کے دادا ہیں، تو اندازہ فرمائیں یہ باپ، بیٹا اور دادا تینوں کا ذکر فرمایا، تینوں نبی ہیں۔ جناب اسحاق ان کے صاحبزادے ہیں ابراہیم کے، اور اسماعیل ذبیح اللہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جناب اسحاق کے صاحبزادے جناب یعقوب ہیں۔ نام لے کر فرمایا کہ ان کا بھی ذرا تذکرہ کرو نا، کتنے اچھے آدمی تھے، یہ رسول پاک سے فرمایا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کا ذکر کرو، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یہ قوت والے بھی تھے، ہاتھوں والے مراد ہیں، صاحب قوت تھے، اور والابصار، نور بصیرت رکھنے والے، دنا بھی تھے، طاقتور بھی تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا، رجوع ہمارے ساتھ ہی کرنے والے تھے، ہمارے ساتھ ہی متعلق قائم رکھنے والے۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو خالص بنا دیا تھا، ایک کس کے ساتھ، خاص طور پر جو ذکر الدار، آخرت کا جو تذکرہ گھر ہے اس کے وصولی کے لیے
ہم نے ان کو خالص کر دیا تھا، ان کا نقطہ نظر، ان کی غمیاں، ان کی خوشیاں، ان کی زندگی ساری آخرت گھر کو پانے کی بنیاد پر ہی مرکوز رہتی تھی، اس کے علاوہ کوئی منظور نہیں تھا، تاکہ ہمیں وہ جنت جو ہے وہ ہمیشہ مل جائے۔ اس قسم کے جو لوگ تھے، طاقتور بھی تھے، سیانے بھی تھے، سمجھدار تھے، ہم نے ان کو خالص بنا دیا تھا بذکر الدار۔ وہ ذکر الدار کیا ہے؟ خالص، خاص طور پر جو آخرت کا تذکرہ، آخرت کی نصیحت، آخرت کا گھر ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ میں نے کہا ہے نا کئی دفعہ، میں میاں باقر صاحب کی بات سنایا کرتا تھا، جنگلی تھے، بہت پارساز شخصیت تھے، تو وہ کہا کرتے تھے بھراوا وط موڑ وط کوشش کرو وہ جنتوں نہ رہ جائیے، بھراؤ ذرا وط کوشش گھتو تے جنتوں نہ رہ جائیے، وط مو جڑا جنتوں رہ گیا تو وہ سارا کوئی گما بیٹھا، اے بولی سی انہوں نے کہ کوشش کرو کہ جنتوں نہ رہ جائے۔ یہی مسئلہ ہے، خالصتاً ذکر الدار، آخرت گھر مرکوز تھا، یہی ہم نے۔ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ ساری گارنٹیاں اللہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں چنے ہوئے تھے، بہترین لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، چنیدہ تھے، میں نے ان کو چنا ہوا تھا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل، یہ بھی جناب ابراہیم کے صاحبزادے، ان کا ذکر کرو، وَالْيَسَعَ، جناب یسع کا ذکر کرو، نبیوں کے نام ہیں، ذوالکفل جو ہیں ان کا ذکر کرو، وَكُلٌّ مِّنْ أَخْيَارِ، سارے ہی اچھے لوگ تھے۔ کس نے گارنٹیاں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جن کے نام لیے، جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب اسماعیل، جناب یسع، ذوالکفل، سارے اچھے لوگ۔ حاضہ فرمائے نصیحت ہے یہ قرآن۔ فَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یقیناً متقین پرہیزگاروں کے لیے بہترین اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ جنات عدن، وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا، جس میں ٹیک اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، جس میں ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے بہت سارے پھلوں کی اور مشروبات کی۔ معنی کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا، جو ڈیمانڈ کریں گے وہ بھی ملے گا۔ پھلوں کی، مشروبات کی جب ڈیمانڈ ہوگی، وہ فرمایا ختام و مسک، ان کے جو مشروبات ہم نے بنائے ہیں ان کی پیکنگ کستوری کی ہوگی، وہ ہم نے بنا کے رکھا ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نظریں جھکانے والی نیک خواتین بیویاں، ہمور بیویاں ہوں گی جن کے ساتھ زوجناہم بحور العین، ہم ان کے ساتھ ان کے نکاح کریں گے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ ذکر جو تم وعدہ کیے گئے ہو حساب کے دن پاس ہونے کے بعد آپ کو ملے گا۔ ان ھذا لرزقنا، ارشاد خداوندی ہے یہ ہماری طرف سے رزق دیا جائے گا، ما لہ من نفاد، جس کا کوئی کمی، کوئی جیسے ہوتا ہے نا دی اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، دی مگیاں چیزاں نہیں، ختم نہیں ہونا، سدا باہر رہنا ہے، اس کا کوئی کمی نہیں آئے گی، جتنا مرضی کھاؤ پیو موج میں لگا رہو، یہ ساری بات اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میں پاس کر کے ہمارے لیے یہ انعامات کے ذکر خیر ہے، ہمارا بھی اس میں اللہ تعالیٰ حصہ بنائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو، رسول پاک کو خطاب ہے جو ہمارا بندہ جناب ایوب تھے، ان کی بات بھی بیان کرو۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یہ دعا کی، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے چھوا ہے شیطان نے، بالنصب و عذاب، تھکاوٹ و تکلیف کے ساتھ، یعنی تکلیف پہنچی ہے۔ اور کچھ برجلی کا ارشاد ہوتا ہے آپ اپنا پاؤں ایڑی ماریں، ھذا مغتسل، یہ غسل کرنے کی جگہ ہے، بارد و شراب، یہ مشروب ٹھنڈا ہے، پینے کا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اس کے بعد پھر ہم نے ان کو تندرست کے بعد ان کے اہل جو فوت ہوئے تھے وہ دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنا اور کچھ دیا، رحمتًا مِنَّا، یہ ہماری طرف سے رحمت اور شفقت تھی، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور آپ پکڑیے اپنے ہاتھ سے جھاڑو، اس جھاڑو کے ساتھ آپ مار لیں، ولا تحنس، آپ اپنی قسم کو نہ توڑیں، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے جناب ایوب کو پایا کہ وہ صبر کرنے والے تھے، نعم العبد، و بہترین شخصیت تھے، انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والے، جھکنے والے تھے،
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یاد کرو ہمارے بندے جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ السلام، ان تمام کو اولِ الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے مراد یہ ہے کہ قوت والے صاحب اقتدار بھی تھے، والابصار اور نور بصیر رکھنے والے دنا بھی تھے۔ انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کیا ہوتا، یعنی چنیدہ بنایا ہوتا، بخالصۃ ذکر الدار، خاص طور پر جو آخرت کی نصیحت، آخرت کا گھر ہے اس کے لیے۔ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے تھے اور پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، بہترین لوگوں میں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اس طرح یاد کرو جناب اسماعیل کو، جناب یسع اور جناب ذی الکفل کو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سارے ہی اچھے اور دنا لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ قرآن نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً یہ جو تذکرہ خیر ہے یہ بھی نصیحت کا پہلو ہے، یہ بھی اشارہ ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً متقین کے لیے، لَحُسْنَ مَآبٍ، بڑا خوبصورت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ مُفَتَّحَةً لَهُ الْأَبْوَابُ، ان باغوں کے، ان جنات کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا، جس میں وہ ٹیک لگائے ہوئے۔ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت سارے پھلوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، وشراب اور مشروبات بھی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نظریں جھکانے والی اور ہم عمر جوان سال خواتین بیویاں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ کچھ جو بیان ہوا ہے یہ تم وعدہ دیے جا رہے ہو حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہماری طرف سے رزق ہے جو پیش کردہ ان کو دیا جائے گا۔ ما لہ من نفاد، جس کا کوئی کمی اور اس کے اندر کوئی ختم ہونے کا تصور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔